الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ تو ہمیشہ جو ہے ہمارے بڑے اور بزرگان دین علماء کرام اساتذہ کا یہی جو ہے مشورہ اور یہی ان کی نصیحت ہوتی ہے کہ بھئی اپنے بڑوں اور بزرگوں پر اعتماد رکھو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، وہ جو چیز سمجھائیں بتائیں اسی میں خیر ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے نا بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، انہیں ان چیزوں کے بارے میں اتنا تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرئنس نہیں ہے، ان کو اس بارے میں جو ہے نا معلومات نہیں ہے، ان کو کیا پتہ۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے نا فلاں چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کے فائدے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم اگر کر لیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے بڑے علماء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ہٹیں گے کہیں اور جائیں گے کسی اور طرف سے جو ہے نا اگر ہم چاہیں گے کہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے ہمیں بہت اچھا جو ہے نا علم حاصل ہوگا یا اچھے مسائل ہم سیکھ سکیں گے یا فلاں لوگوں سے ہم جا کر جو ہے نا علم دین سیکھیں گے، تو میرے دوستو یہ یاد رکھیں اس وقت ایسے ایسے فتنے ہیں اور ایسے ایسے بہروپیے ہیں دین کے نام پر کہ بظاہر لوگوں کو ان میں فرق کرنا، ان کو سمجھنا عام عوام کے لیے ناممکن ناممکن ہے۔ انہیں ان چیزوں کے بارے میں کیا پتہ کہ یہ کون ہے کیا ہے۔ بھائی بہت سارے ایسے لوگ اس وقت میدان کے اندر ہیں جو بظاہر جبہ ہے، بظاہر داڑھی ہے، بظاہر ٹوپی ہے، اور بظاہر بہت بڑے جو ہے نا ایک قسم کے مبلغ کے طور پر ہیں، دینی رہنما اور پیشوا کے نام پر نعوذ باللہ آتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے سامنے باتیں رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی چکنی چڑی باتوں میں آ کر جو ہے ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور ان کے نظریات کو قبول کرتے ہیں۔ آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو قرآن کے ہی منکر ہیں، وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے دلوں میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نعوذ باللہ نفرت ہے، دشمنی ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ بزرگان دین ہمیں قرآن، سنت، شریعت، صحابہ کرام کا طریقہ، اہل بیت کی محبت اور یہ ساری چیزیں انہی سے ہمیں ملیں گی، وہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نعوذ باللہ کسی اور طرف چلے جائیں۔ اس کے اوپر میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بڑوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کیا انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور کس طرح اپنے جو ہے جان سے جاتا ہے، اور اپنا جو ہے بظاہر جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، تو اب لوگ چونکہ جان کو اپنی قیمتی سمجھتے ہیں اور واقعی جان قیمتی ہے بھی، لیکن عرض یہ ہے کہ جو بھی قیمتی چیز ہے انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کسی نے سمجھانے کے لیے صحیح یہ واقعہ شاید بتایا ہوگا کہ ایک سمندر کے اندر مچھلیاں رہتی تھی، تو ان مچھلیوں میں ایک بڑی مچھلی تھی جو اکثر جو نوجوان مچھلیاں ہیں ان کو سمجھاتی رہتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ سمندر کے کنارے میں یا اوپر کی طرف مت جایا کرو، اس لیے کہ وہاں پر مچھیرے ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے ایک جس نے جال لگائی ہوتی ہے، اور اس جال کے کنارے میں ایک کانٹا ہوتا ہے، اور اس کانٹے میں جو ہے نا کوئی کھانے کی چیز وہ لگا دیتا ہے، تو آپ لوگ غلطی سے جا کر وہاں اس کھانے کی چیز کو خوراک سمجھ کر کھاؤ گی، اور اسی میں جو ہے نا وہ کانٹا تمہارے حلق میں اٹک جائے گا، اور مچھیرا جس نے جال لگائی ہوئی ہے تمہیں شکار کرنے کے لیے جال کھینچ لے گا اور پھر تمہیں پکڑ کر لے جائے گا،
کاٹ پیٹ کے وہ جو ہے اپنے استعمال میں لے آئے گا، کھا لے گا تمہیں۔ تو یہ بات سن کر بہت ساری جو مچھلیاں تھیں، نوجوان مچھلیاں، وہ ان سے جو ہے نا ذرا کھچی رہتی تھی کہ بھئی یہ کیسی ہیں، بڑی بوڑھی مچھلی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لی ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے نہیں دیتی ہیں۔ کس نے کہا کہ جال لگی ہوتی ہے، کہاں ہوتے ہیں انسان، کہاں کانٹے انہوں نے لگائے ہیں؟ تو وہ اکثر جو ہے نا اس سے اختلاف کرتی تھی، اور ایک مچھلی تو بہت ہی زیادہ ان سے آگے رہتی تھی اختلاف کرنے میں کہ ان بڑی مچھلیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، جدید دنیا کا، جیسے آج کل اعتراض کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اکثر جو ہے نکل کر باہر گھومنے لگتی تھی ساحل کی طرف، اور اسی طریقے سے پانی کے اوپر آ کر ایک مرتبہ یہ اسی طرح جو ہے گھوم رہی تھی، اور اپنا انجوائمنٹ کے نام سے کہ بڑی مچھلیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، باہر بندہ نظارے کرتا ہے دنیا کا، کتنی اچھی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ گھومتی ہوئی جا رہی تھی، تو اچانک اس کو ایک جگہ کچھ نظر آیا، وہ سمجھی کوئی کھانے کی چیز ہے، اس نے فوراً جو اس کی طرف لپکی، جیسے اس چیز کو اس نے کھانے کی کوشش کی تو اس میں کانٹا اٹکا ہوا تھا، وہ کانٹا اس کے گلے میں جا کر جو ہے اٹک گیا، کانٹا وہاں لگا ہوا تھا اس کھانے کی چیز میں، تو وہ اس کے منہ میں جیسے اس نے کھانے لگی تو وہ اٹک گیا اور بالکل اس کے ساتھ وہ چپک گئی۔ تو مچھیرے نے اس کو کھینچ کر اٹھا لیا، تو اب اس نے دیکھا کہ واقعی ہماری بڑی مچھلیاں تو صحیح کہتی تھی کہ بھائی مت جاؤ، نقصان ہوگا، جان سے چلی جاؤ گی، تو ہم ان کو جھٹلاتے تھے کہ ان بوڑھی مچھلیوں کو کیا پتہ، جیسے آج کہتے ہیں بابوں کو کیا پتہ، بوڑھوں کو کیا پتہ، بزرگوں کو کیا پتہ، نعوذ باللہ، جن کی ساری زندگی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ جل شانہ کے ڈر اور خوف، خشیت، تقوی کے مطابق گزر رہی ہے، ان بزرگوں کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ بابے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ تو یہ اس طرح جو ہے فتنہ پھیلا کر لوگوں کو دین، نعوذ باللہ ایمان سے محروم کرتے ہیں، ایسے فتنے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو تب جا کر اس مچھلی کو پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہاں تو جال بھی ہے، یہاں انسان بھی ہے، کانٹا بھی لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے شکار کرتے ہیں، اور کاٹ پیٹ کے ہمیں یہ لوگ واقعی کھا جاتے ہیں۔ کاش کہ میں بڑی مچھلی کی بات کو مان لیتی، ان کی نصیحت کو میں مان لیتی، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو خوشنما لگتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں جو اتنے اچھے مسئلے بتاتے ہیں، فلاں پروفیسر، فلاں ڈاکٹر، فلاں، تو یہ سارے فتنے ہیں سوائے مستند لوگوں کے۔ ہاں اگر کوئی مستند عالم ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کوئی مستند عالم ہے، انجینئر بھی ہے، کوئی مستند عالم ہے، پروفیسر ہے، تو وہ تو سونے پہ سہاگا۔ لیکن اس طرح کے ناموں کے ساتھ بہت سارے بہروپیے ہیں جو لوگوں کے ایمان کو نعوذ باللہ مشکوک بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی باتوں کو سمجھنا، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے۔